ناظرین، اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، ایران کی جانب سے اسرائیل کی سپلائی لائن کے اوپر پہلی بار جو اٹیک کیا گیا ہے۔ جو ٹینکر ایران نے کیپچر کیا ہے وہ سنگاپور کی طرف نہیں جا رہا تھا، بلکہ ایکچولی وہ اسرائیل کی طرف جا رہا تھا، اور آذربائیجان جو آئل سپلائی کرتا ہے اسرائیل کو، یہ اسی سپلائی لائن کا حصہ تھا، اور ایران نے اس کو جب وہ کیپچر کیا ہے تو اپنے آپ میں یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر اس کو کیپچر کیا گیا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے یہ سگنل بھی بھیجا ہے کہ کیسے وہ اسرائیلی سپلائی لائن کو جب وہ ڈسٹرائے کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف چائنا جو ہے وہ سیریا کے حوالے سے جب کھل کر سامنے آیا ہے، اور چائنا آلریڈی موجود ہے سیریا میں، اور رشیا آگے ہے، چائنا پیچھے ہے۔ اب چائنا نے بھی کھل کر جب سیریا کی بات کی ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا ہے کہ لیبنن میں وائڈ سپریڈ اٹیکس کی تیاری جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، وائڈ سپریڈ اٹیکس ہم لیبنن میں کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جرمنی نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو جو اسلحہ سپلائی ہے وہ ریزیوم کرنے جا رہے ہیں، دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں۔ کچھ اسلحہ جو ہے وہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا جرمنی کی جانب سے، اب وہ اس کو دوبارہ سے ریزیوم کر رہے ہیں۔ تو یہ بات اب دیکھیں نا ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے سو کالڈ سیز فائر کروایا ہے، جس میں جو جینوسائیڈ ہے وہ تو ایفیکٹولی جاری ہے، تو لیکن اس سارے پروسیس کو سیز فائر کا نام دیا گیا ہے، تو ایفیکٹولی اس کا مقصد یہ تھا کہ جو پریشر ہے ویسٹرن گورنمنٹس کے اوپر، اور جو امیج اور ریپیوٹ اسرائیل کا تباہ ہو رہا ہے، جو ویسٹرن گورنمنٹس کے اوپر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے اوپر پریشر ہے سینکشنز کے حوالے سے بھی۔ آپ نے دیکھا کہ یورپی یونین بالکل ابھی پیک پوائنٹ کے اوپر پہنچ گئی تھی کہ اب ان کو سینکشن لگانا پڑنی تھی، تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اسرائیل کا جو اسلحہ کا سٹاک پائل ہے اس کو ری فل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ جب کیا گیا ہے۔ یعنی جب آپ اسلحہ دوبارہ سے بھیج رہے ہیں تو کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں؟ جنگ تو اسرائیل کے مطابق ختم نہیں ہوئی ہے، تو ایک سپیس کریٹ کی گئی کہ یہ اسلحہ جب وہ اسرائیل کو بھیجا جا سکے، تو جرمنی کی جانب سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امریکن ملٹری بالکل وینزویلا پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے۔ مسلسل یہ تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، مختلف جو ملٹری آپشنز ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو بہت ہی ایک اور ڈینجرس خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ زیلنسکی کو، یوکرین کو رافائل جو جیٹس ہیں وہ مل سکتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ کو بہت زیادہ ایسکلیٹ کرنا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ ان کی کوئی انٹینشنز نہیں ہیں اس جنگ کو روکنے کے حوالے سے۔ وہ جنگ جس کے بارے میں ہنگری کے پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ ایک عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے، اس جنگ کو روکنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ جنگ جس میں رشیا کبھی نہیں ہار سکتا، اور رشیا کو ہرانے کی طرف جائیں گے تو نیوکلیر جنگ چھڑ جائے گی، یا رشیا کے ساتھ براہ راست جنگ چھڑ جائے گی۔ یعنی یوکرین جنگ میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا جو افغانستان میں ہوا کہ رشیا شکست تسلیم کر کے یہاں سے جب وہ وڈرا کر لے، یہاں سے وہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو رشیا آلریڈی یہاں پر اپنا سب کچھ جب وہ داؤ پر لگا چکا ہے، تو ایک ایسی جنگ کو طوالت دینا ایک عالمی جنگ کی طرف بڑھنے کا اقدام ہے۔ تو رافائل جیٹ جو ہیں وہ یوکرین کو دیے جا سکتے ہیں۔ زیلنسکی اس وقت جب پیرس کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو سب سے یعنی غیر معمولی خبر ہے، ایک بالکل نیا چیپٹر ہے کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کی سپلائی لائن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ ایران جسٹ blew apart Israel's hidden supply chain and its chaos already۔ تو یہ جو ٹینکر انہوں نے پکڑا ہے یہ اس سپلائی لائن کا حصہ تھا، اور یہ سنگاپور نہیں جا رہا تھا، تازہ ترین رپورٹس کے مطابق یہ اسرائیل جا رہا تھا، اور جو یہاں سے ایک سپلائی لائن ہے اور جو آئل جا رہا ہے، تو یہ سارا اسی سپلائی لائن کا حصہ تھا جس کو ایران نے پکڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سے ٹینکرز ہیں جو اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، کیا معاملات ہیں، اور اسٹریٹ آف ہرمز سے انہوں نے کیپچر کیا ہے۔ اور بڑی عجیب سی اور ٹیکنیکل سی بات ہے کہ جوڈیشل آرڈر کے ساتھ اس کو کیپچر کیا گیا، یعنی باقاعدہ ایران کی جوڈیشری نے کہا کہ یہ بالکل لیگل ہے، تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے۔ تو سپلائی لائن کے اوپر اٹیک ہو گیا جب اسرائیل پوری طرح سے تیار ہے اور مسلسل اس میں ہے کہ کسی بھی وقت وہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے یہی صورتحال مسلسل برقرار ہے، تو اس میں ایک یعنی بڑا سالڈ سگنل دیا گیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر بھی ایران کا کنٹرول ہے، اور دوسرا اسرائیل کی سپلائی لائن بھی اب ایران کے نشانے کے اوپر ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب یہ مزید صورتحال کس طرف جب جائے گی، لیکن یہ بالکل ایک نیا چیپٹر جو ہے وہ ایران نے یہاں پر کھول دیا ہے۔ وہاں پر اسرائیل جب وہ غزہ میں حملے کر رہا ہے، ایڈ اس طرح سے اندر نہیں جانے دے رہا، ونٹر جب وہ شروع ہو چکا ہے، اوپر سے بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن ٹینٹ شیلٹر اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں، سسٹمیٹکلی فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بمباری سے شہید کیا جا رہا ہے، گولیاں مار کر جب شہید کیا جا رہا ہے،
تو حماس نے آج پھر اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے جو گارنٹرز ہیں ان کو میسج کنوے کیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. تو یہ بالکل ایک آخری حد تک گارنٹرز کو ٹائم دینے والی بات ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں کریں. وی کال آن دا گارنٹرز اسٹیٹس، یعنی جس میں سب سے بڑھ کر ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے اینڈ قطر ہے، کہ وہ ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کروائیں، اسرائیل کو پریشرائز کریں اور ہیومینیٹیرین ایڈ اندر بھیجی جائے اور یہ جو حملے ہیں ان کو رکوایا جائے. یعنی حماس یہ بالکل بتا رہی ہے کہ ہم کوئی آگے سے گولی نہیں چلا رہے، ہم آگے سے کوئی جوابی اٹیک نہیں کر رہے، حالانکہ اسرائیل کی جانب سے پہلے دن سے اس معاہدے کی کوئی پاسداری جب نہیں کی گئی ہے. تو سب کے اوپر واضح ہو کہ کل کو جب ہم رسپونڈ کریں گے تو ہم نے سب کو ٹائم دیا تھا. تو یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ اسرائیل کے حملے جب مسلسل جاری ہیں. اور چائنا کی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے کہ ہم سیریا کے ساتھ ہیں اور ریڈی ٹو کنٹریبیوٹ اس کی سٹیبلٹی میں، سیکیورٹی میں، یہ وہ سارا کر کے ہم سیریا میں تیار ہیں اس وقت وہاں پر اپنا کردار ادا کرنے کے لیے. تو چائنا دیکھیں نا خاموش، تو اب ان کی جب وہ سٹیٹمنٹ یہاں پر جاری ہو گئی ہے. اور رشیا تو فلی موجود ہے. دیکھیں چائنا اور رشیا اس حد تک اب ایک دوسرے کے قریب ہیں، کہیں پر رشیا براہ راست موجود ہے، چائنا بالکل پیچھے ہے، تو کہیں پر چائنا آگے ہے اور رشیا بالکل خاموشی سے جب پیچھے کھڑا ہے. تو یہ اس طرح سے وہ مختلف ریجنز میں ڈیل کر رہے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے صورتحال کیا ہے؟ نئی پلاننگز، نیا اسلحہ، نئے سازشیں، یہ تیاری ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس تمام تر بروٹیلٹی کے باوجود الٹیمیٹلی وہ اپنا کوئی بھی اسٹریٹجک گول حاصل نہیں کر سکیں گے. اب آپ دیکھیے تازہ ترین میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، امریکن میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، کیسے اسرائیل جب وہ انٹرنیشنل سپورٹ جب وہ کھو رہا ہے، اسرائیل کی جو ڈپلومیٹک سٹینڈنگ ہے وہ پوری طرح سے ایروڈ کر رہی ہے. 68,000 فلسطینین جب وہ شہید ہو چکے ہیں اور جینوسائیڈ کلیمز ہے وہ ہر طرف سے مطلب اسرائیل کو گھیر رہے ہیں. ICC وارنٹس ایشو ہو چکے ہیں جن کو سسپینڈ کرنے کیا آخری حد تک امریکہ بھی گیا ہے لیکن اس پہ کامیاب نہیں ہوا. اور ایون ناؤ ٹرمپ از سیٹنگ ریڈ لائن سم ہاؤ. ایک وقت تھا کہ کانگریس میں دونوں طرف کی سپورٹ اسرائیل کی طرف ہوا کرتی تھی، وہاں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اور اب جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور پھر کیمپسز کے اندر مظاہرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف. اور ینگر جنریشن جو ہے وہ زیادہ کھل کر سامنے آ رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے دین ایور بیفور. کبھی بھی ایسا ماضی میں نہیں ہوا. دے آر میکنگ اٹ لاؤڈ آن دا اسٹریٹس اینڈ آن لائن. اب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اور انٹو دا اسٹریٹس وہ لاؤڈلی اپنی جو سپورٹ ہے وہ فلسطین کے لیے ڈکلیئر کر رہے ہیں. ٹرنز آؤٹ یو کین ون ایوری بیٹل اینڈ اسٹل لوز دا روم. تو یہ جناب علی اسرائیل کی اصل صورتحال ہے. باقی ان کی پلاننگز ہیں اور وہ آخری حد تک وہ اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اسی بروٹیلٹی کے ساتھ رہیں گے انٹل اینڈ انلیس کہ وہ مکمل کولیپس ہو جائیں. اب ذرا دیکھیے جرمنی نے یہ کہا ہے کہ وہ اسلحہ کی جو سپلائی ہے وہ اسرائیل کو دوبارہ سے شروع کرنے جا رہا ہے 24 نومبر سے. اچھا اسلحے کی سپلائی کبھی رکی بھی نہیں تھی، کچھ چیزیں، اور وہ بھی کتنی اس میں ریسٹرکشنز لگیں کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ جرمنی ہی کی جانب سے تھا کہ ہم نے کچھ پارٹس کے اوپر، کچھ کمپوننٹس کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی ہیں. تو اب وہ بھی اس کو کھولنے جا رہے ہیں. تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو سیز فائر کروایا گیا ہے اس میں پہلے ہی بدنیتی شامل تھی، اس میں پہلے ہی یہ شامل تھا کہ اس سے ویسٹرن گورنمنٹس کے اوپر پریشر کم ہوگا اور وہ ریفل کر سکیں گے اسرائیل کے سٹاک کو اور باقی چیزیں جو وہ کر سکیں گے. جرمنی از ریپلینشنگ دا اسرائیلی آرمی سٹاک پائل ود ویپنز اینڈ بامز فار دا امپیڈنگ جینوسائیڈ. تو ظاہر ہے کہ وہ آگے بم جب وہ کہاں استعمال ہونے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک انٹرنیشنل سیمینار ہونے جا رہا ہے. یعنی اسرائیل اپنی ریپوٹیشن اور انگیجمنٹ اور اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ کام کر رہا ہے. تو ایک انٹرنیشنل سیمینار ہونے جا رہا ہے جس میں پوری دنیا سے جو وہ ملکوں کو بلا رہے ہیں ان کے جو ملٹری لیڈرز ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے. اچھا جی، اس سیمینار کا مقصد کیا ہے؟ اس کا سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل نے جو اس کا ایکسپیرینس ہے اس جنگ کا، جو لیسنز ہیں وہ شیئر کرے گا. یعنی وہ ہوتا ہے نا بھی ہم نے یہ جنگ لڑی ہے، اس سے ہم نے یہ کیپیبلٹیز حاصل کی ہیں، یہ ہم نے نئی چیزیں سیکھی ہیں، تو ملٹری جو وہ دوسرے شیئر کرتی ہیں تو یہ بھی شیئر کریں گے. یعنی یہ کیا شیئر کریں گے؟ انہوں نے کون سی جنگ لڑی ہے جو ویسے شیئر کریں گے، لیکن بہرحال یہ اپنا ایکسپیرینس جو وہ شیئر کریں گے. اور اس میں لیڈرز اینڈ آفیسر جو ہے وہ اراؤنڈ دا ورلڈ وہ اس میں شریک ہونے جا رہے ہیں اور وہ بینیفٹ کریں گے، ان کو بڑا فائدہ ہوگا، وہ اس سیمینار میں شریک ہوں گے کیونکہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ اپنا 2 سال کا ایکسپیرینس جب ان کو بتائے گی.
اور اس میں موروکو بھی شریک ہو رہا ہے. موروکو از دا اونلی OIC کنٹری جو اس میں شریک ہوگا. اور موروکو آپ دیکھیے کہ وہاں پر بہت بڑے مظاہرے فلسطین کے لیے ہوئے ہیں. موروکو کے جو لوگ ہیں وہ بہت بڑے سپورٹر ہیں فلسطین کے, لیکن موروکو کی گورنمنٹ اب دیکھیے کتنا ڈسگریس کام وہ کرنے جا رہی ہے. میں کیا سیکھے گی وہاں پر جا کر کہ کیسے 18,000 بچوں کو اسرائیل نے کیسے مارا, کیسے جو ہے وہ ہزاروں عورتوں کو کیسے مارا, کیسے پریگننٹ وومن کو کیسے مارا, کیسے بچوں کو کھانا نہ دے کر ان کو سٹارو کر کے کیسے بھوک سے مارا گیا. یہ موروکو کی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ملٹری کو بھیج کر یہ سکھائے گی ان سے. مطلب آپ سوچیں نا کہ یہ اسرائیل سے یہ سیکھنے جا رہے ہیں, ایکسپیرینس ان کا سیکھنے جا رہے ہیں. تو موروکو ہوگا, اس کے علاوہ اسرائیل اب یہ کہہ رہا ہے جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہوگا, کینیڈا ہوگا, برٹن ہوگا, جرمنی ہوگا, فن لینڈ, گریس ہوگا, سائپرس, چیک ریپبلک, ہنگری, پولینڈ, آسٹریا, استونیا, جاپان, رومانیا, سربیا اینڈ سلوواک. تو وہی یورپ جو ہے, اور یورپ سے ہٹ کر صرف موروکو جو ہے, یعنی ان کے جو ویسٹرن الائز ہیں اس سے ہٹ کر موروکو از دا اونلی کنٹری جو اس میں شریک ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیل. تو اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ اپنے نیریٹو کو آگے بڑھائے, کوآپریشن جو ہے وہ اس کو انہینس کرے, اور ملٹری آپریشنز کے حوالے سے چیزیں جو وہ شیئر کی جائیں, پروفیشنل نالج اینڈ ایکسپیرینس, اور جو اسرائیلی ملٹری کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اس کو انکریز کیا جائے. اور کیا پروفیشنل نالج شیئر ہوگا, ہاؤ ٹو سٹارو دا چلڈرن, ہاؤ ٹو ایتھنیکلی کلینز دیم, ہاؤ ٹو ڈسپلیس دیم. تو یہ جو ناقد ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ مطلب کیا اسرائیل جو کیا ایکسپیرینس شیئر کرے گا. تو یہ ڈسگریس ہے ظاہر ہے کہ جو اس میں شریک ہوں گے اور جو اس طرح کا نالج سیکھنے اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں, تو ویسٹرن الائز ہی ہیں بس وہی جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب وہ بس جو ان کی سٹیٹمنٹس تھیں وہ صرف ظاہری سٹیٹمنٹس تھیں پبلک پریشر کو کم کرنے کے لیے. دیکھیں ابھی تک انہوں نے نتنیاہو کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے نا, اگر یہی کسی اور لیڈر نے کیا ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے. اب دیکھیں پچھلے دنوں رشیا نے کیو کے اوپر اٹیک کیا, 430 ڈرونز انہوں نے فائر کیا, 18 میزائل فائر کیے, سویلین کیجویلٹیز صرف 4 ہیں, 430 ڈرونز, 18 میزلز, سویلین کیجویلٹیز اونلی 4. یہ ہے رشیا کی جنگ, ٹھیک ہے نا. اور اسرائیل یہاں پر اس کی کیجویلٹیز دیکھیے, جس کے ڈرونز سویلینز کو, بچوں کو, عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشانہ بناتے ہیں. تو یہ اگر دنیا کے کسی اور لیڈر نے یہ جینوسائیڈ کی ہوتی تو پتہ نہیں ویسٹ اس کے ساتھ کیا کچھ جو ہے وہ کر چکا ہوتا, لیکن نتنیاہو کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور جرمن چانسلر کھل کر کہتے ہیں کہ جو اسرائیل کر رہا ہے, جو ڈرٹی ورک کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی اسرائیل نے کیا ہے. ان کی باتیں بس محض فریب ہیں, اور عرب پارٹنرز کو کہ دیکھیں ہم اس میں ساتھ نہیں ہے, فلانا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ وہاں پر وال بنا رہا ہے لیبنان میں. تو اسرائیلی جو آرمی چیف ہے اس نے کہا ہے کہ اس وال کے ارد گرد اور آگے لیبنان میں ڈیپ اٹیک کرنے کے لیے اور وائڈ اٹیک کرنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے. دا آرمی مسٹ پریپیئر ٹو ٹیک کنٹرول آف ادر ایریاز ان دا سیکٹر behind the ceasefire lines. We must be prepared for a wider attack and occupy areas behind the blue line. مزید ایریاز کو آکوپائی کرنے اور وائڈر اٹیکس کے لیے تیاری ہم کر رہے ہیں. اسرائیلی آرمی چیف, یہ ان کی انٹینشنز ہیں. اچھا, ادھر نتنیاہو ظاہر ہے اس کا جو اقتدار ہے وہ جنگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب اس کا ٹرائل ہونا ہے, جو اگلا اس کا سیشن آ رہا ہے, اس نے پھر اس میں ریکویسٹ ڈال دی ہے کہ سیکورٹی میٹرز کی وجہ سے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکتا. تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ اگر جنگ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے تو نتنیاہو سروائیو نہیں کر سکتا ہے. اوور آل زائنسٹ آئیڈیالوجی بھی یہی ہے جو نتنیاہو کر رہا ہے. وہ تو ایک پروجیکٹ ہے جو جاری ہے. نتنیاہو اس کو مسلسل یعنی بغیر کسی گیپ کے جاری رکھنا اس لیے چاہتا ہے کہ جو ہی گیپ آئے گا اس کی حکومت نہیں رہے گی. یعنی گیپ آنے سے یہ نہیں ہوگا کہ کوئی زائنسٹ آئیڈیالوجی میں کوئی تبدیلی آ جائے گی. گیپ آنے سے یہ ہوگا کہ اس کی گورنمنٹ نہیں رہے گی. تو اس لیے نتنیاہو کی موجودگی کا مطلب ہی جنگیں ہیں. جب تک وہ موجود ہے آپ کو مسلسل جنگیں نظر آئیں گی. CNN نے کہا ہے کہ اکتوبر 7 کے حوالے سے 74% آف دا اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی جائے کہ وہ حملہ کیسے ہوا. کیونکہ یہ بات اب ثابت ہو رہی ہے باقی ذرائع سے کہ نتنیاہو کو پتا تھا, اس نے جان بوجھ کر یہ حملہ ہونے دیا. اور جو 1200 کیجویلٹیز یہ اکتوبر 7 کو بتاتے ہیں, انہوں نے خود اپنے لوگوں کو مارا اور اتنی زیادہ کیجویلٹیز بتائیں تاکہ غزہ پر حملہ جب جسٹیفائی کیا جا سکے. تو اس لیے وہ اکتوبر 7 کی. تو ابھی وہ ویسے اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ہے, وہ نہیں بننے دے رہی, کیونکہ اوورال اسرائیل کا سارا جو نیریٹو ہے اور ساری جو چیزیں ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں گی کہ انہوں نے باقاعدہ وہ حملہ ہونے دیا, کروایا, ٹھیک ہے نا, تاکہ ایک جسٹیفیکیشن جو وہ کی جا سکے. تو اسی درمیان جو ہے وہ
دی گارڈین نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ فلسطینی جیلوں میں جن کو ٹارچر کیا گیا، ایگزیکیوٹ کیا گیا، جو وہاں پر شہید ہوئے، وہ سویلینز تھے، ٹھیک ہے نا، میجورٹی جو ہے وہ سویلینز تھے، باقی کچھ فائٹرز بھی تھے ویسٹ بینک اور غزہ کے، لیکن میجورٹی جو ہے وہ سویلینز تھے گارڈین کی رپورٹ کے مطابق۔ تو اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ وہ سویلینز ہی تھے، سب کو پتا ہے، لیکن یہ ویسٹرن میڈیا ہے جو اب ان چیزوں کو خود سے ثابت کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، ان کے اوپر مہر ثابت کر رہا ہے کہ اسرائیل نے سویلینز کو ایگزیکیوٹ کیا اپنی جیلوں میں۔ اور ادھر امریکن میڈیا یہ کہہ رہا ہے وینزویلا کے حوالے سے کہ پریپریشنز آر انڈر وے فار اے پاسبل ملٹری آپریشن ان دا سدرن کیریبین سی۔ پراپر ایک ملٹری آپریشن از انڈر وے، اس کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں ٹاکس شاید کروں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ڈسپشن بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف اگر وہ ریئل انٹینشنز ہیں ٹاکس کرنے کی تو کیا بات کریں گے وینزویلا کے صدر سے، کیا بات کریں گے جس کو وہ دنیا کا سب سے بڑا ویلن بتاتے ہیں، جس پر وہ حملوں کی مسلسل تیاری کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا ہے کہ سی آئی اے اتھارٹی جو ہے وہ لیتھل آپریشنز کرے گی وینزویلا کے اندر، رینج آف آپریشنز ہوں گے، کئی نوعیت کے آپریشنز ہوں گے۔ کوورٹ ایکشن پریزیڈنٹ مڈورو کے خلاف بھی لیا جا سکتا ہے، اس کی گورنمنٹ کے خلاف یونیلیٹرلی، یا پھر لارجر ملٹری آپریشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا جو نیشنل انفراسٹرکچر ہے، الیکٹریسٹی، کمیونیکیشنز، ٹرانسپورٹ، یہ سب کو نشانہ بنایا جائے گا، اکنامک ٹارگٹس جو ہے وہ نشانہ بنائے جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے، یعنی ایک کیوس پھیلایا جائے گا، لارجر آپریشن بھی ہو سکتے ہیں، یا اس سے ہٹ کر ٹرانسپورٹیشن اور الیکٹریسٹی، کمیونیکیشن، یہ سارا ڈیمیج کیا جائے گا تاکہ ملک کے اندر جب وہ کیوس پھیلے۔ اور ادھر آپ دیکھیے ایک ایسی جنگ جو یورپ جیت نہیں سکتا، اور ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں برطانیہ کے جو چیف ہے، آرمی چیف ہے، انہوں نے کہا کہ زیلنسکی یوکرین کبھی بھی رشیا سے جیت نہیں سکتے، لیکن اس سب کے باوجود وہ اس جنگ کو فنڈ کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں فار رائٹ پاپولر ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں یورپین اکانومی بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہو رہی ہے، اور اوورآل یورپ کا ہم ڈکلائن جب وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، دیکھیں نا، لیڈرشپ کا فرق ہے، لوگ تو نہیں چاہتے، اور جو دوسری طرف والی لیڈرشپ ہے جو فار رائٹ ہے وہ بھی نہیں چاہتے۔ تو موجودہ جو لیڈرشپ ہے جو اس روایتی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہے، نیٹو اور ڈیپ سٹیٹ، وہ بہرحال اس جنگ کو مزید فنڈ کر رہے ہیں۔ اب زیلنسکی یہاں پہنچے ہیں پیرس میں، میکرون اور زیلنسکی نے ایک لیٹر آف انٹینٹ سائن کر لیا ہے کہ 100 رفائل طیارے جو ہیں وہ یوکرین کو دیے جائیں گے، یعنی معاہدہ نہیں ہوا، لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا گیا کہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ 100 جنگی طیارے یوکرین کو دینے جا رہا ہے فرانس، اور اس وقت میکرون کی جو پاپولیرٹی ہے ڈیو ٹو یوکرین وار وہ بہت لوئسٹ لیول کے اوپر جا چکی ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھیں یہاں فلسطین کے حوالے سے تو انہوں نے بہترین سٹانس لیا، لیکن وہاں پر جو ان کا سٹانس ہے اس وجہ سے ان کی پاپولیرٹی بہت نیچے وہاں پر جا چکی ہے۔ لیکن بہرحال وہ 100 جنگی طیارے دینے کی طرف جب وہ بڑھ رہے ہیں، تو یہ 100 جنگی طیارے بھی رشیا کو نہیں روک سکتے۔ رشیا اپنا سب کچھ داؤ پر لگا چکا ہے، اور اس کے بعد ہی وہ جنگ میں اترا ہے، سب کچھ 40 سال اس نے انتظار کیا، پھر وہ اس جنگ میں آیا۔ تو مزید یورپ کا نیٹو کا انوالو ہونے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ وہ یا تو براہ راست جنگ میں چلے جائیں گے یا وہ نیوکلیر کی طرف پش کریں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن رشیا نے دیکھیں نا پیورلی ایک ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اٹیکس کیے ہیں، یعنی سویلینز کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی نشانہ نہیں بنایا۔ 430 ڈرونز میں صرف 4 کیجویلٹیز ہیں سویلینز کی، اور اسرائیل کی آپ اس میں کمپیریزن کریں۔ اچھا، پولینڈ میں مین ٹائم جب وہ سبوٹاج آپریشنز ہوئے، ٹرینز رک گئی ہیں، اور نیئر دا بارڈر ود بیلاروس، تو وہاں پر ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کبھی ڈرونز نظر آ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ گرے جو وارفیئر ہے یہ بہرحال اب یورپ میں شروع ہو چکی ہے۔ ادھر یہ اسیسینیشنز کر رہے ہیں رشیا میں، وہ ادھر یعنی یہ الزام لگاتے ہیں کہ رشیا یہ کر رہا ہے۔ یہ گرے وارفیئر جو ہے وہ بہرحال شروع ہو چکی ہے۔ یورپ نے پہلی ریئر ارتھ منرل کے حوالے سے فیکٹری جب استونیا میں لگائی ہے، لیکن وہ بہت ہی چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنے اسکیل کے حوالے سے، اور مطلب چائنا کی اس لیڈرشپ کو توڑنے کے حوالے سے بہت ہی سمال ہے، تو لیکن انہوں نے یہ آغاز کیا ہے۔ اور ادھر دیکھیے کہ مزید کیا خبر آ رہی، چائنا اور جاپان کی کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور چائنا اس کو اب اس ڈائریکشن میں آگے بڑھا رہا ہے کہ جاپان دوبارہ ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ جاری کر سکے۔ اب ذرا یہ خبر دیکھیے، چائنا ٹریول وارننگز ٹریگرز مارکیٹ لاسز ان جاپان، ان کی باقاعدہ مارکیٹ ہل گئی ہے۔ چائنا نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے سٹیزن جاپان نہ جائیں، جاپان کی مارکیٹ ہل گئی ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی اسٹیبلش ہوئی ہے کہ اب چائنا کی اتنی ورتھ بھی ہے
ان کے پاس یہ طاقت بھی ہے کہ وہ کیسے جاپان کی مارکیٹ ہلا سکتے ہیں، یہ باقیوں کی بھی مارکیٹ ہلا سکتے ہیں، صرف اتنی اسٹیٹمنٹ جاری کر دیں گے ہمارے سٹیزن ادھر نہ جائیں۔ یہ بالکل نئی چیز ہے نا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، ادھر مارکیٹس جاپان کی ہل گئی ہیں، تو قیمت ہے نا بھائی، اکنامک لاس ہے۔ تو مطلب انہوں نے کوسٹ گارڈ جو ہے وہ جاپان کے آئلینڈز کی طرف بھیجے، پھر شہریوں کو کہا کہ ادھر نہ جائیں، چائنیز ملٹری نے کہا کہ ہم پورے ملک کو میدان جنگ بنا دیں گے۔ اب یہ مارکیٹ کی خبر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی چائنا کچھ اور کرے، تو بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے جاپان کی پرائم منسٹر جو کہ ہارڈ لائنر ہے، اور ان کو بڑی غیر ضروری سی انہوں نے امیچور اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم جاپان اس وقت لڑ سکتا ہے چائنا سے، امریکہ نہیں لڑ سکتا، تو جاپان جب وہ کیا لڑے گا اس وقت چائنا سے، اور جاپان نان نیوکلر ہے، وہ نیوکلر اسٹیٹ ہے، تو کیسے لڑیں گے؟ تو بہت ہی اس سے پہلے مطلب جاپان کے پرائم منسٹرز آئے، انہوں نے ایسی کو بات اس طرح سے کھل کر نہیں کی، تو یہ ایک ہارڈ لائنر ہیں، تو ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ داغ دی ہے۔ اور ادھر امریکہ کیا جاپان کو دے رہا ہے؟ جاپان's GDP shrinks in Q3 amid export slump and US tariffs۔ جاپان کی ادھر GDP شرنک ہو رہی ہے، ادھر یہ مارکیٹ ہل رہی ہیں، یعنی جو سب سے بڑا اتحادی ہے اس کے اقدامات کی وجہ سے جاپان زیادہ انسیکیور ہو رہا ہے، چائنا کی وجہ سے انسیکیور نہیں ہو رہا۔ امریکی ٹیرف کی وجہ سے جاپان کی GDP شرنک ہو رہی ہے، چائنا سے بھی پھڈا لے رہے ہیں، اور امریکہ کے اقدامات کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ تو اس لیے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کا بیک لیش آئے گا، اور کل کو یہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان پاپولر ہو جائیں گی، اور ان کو یہ معاہدے ریورس کرنے پڑیں گے۔ $550 بلین جاپان کہاں سے دے گا؟ اور ابھی صرف ٹیرف سے ان کی GDP شرنک ہونا شروع ہوگی۔ اور چائنا کی آپ دیکھیے، چائنا کی GDP پر فرق نہیں پڑا، نہ ان کی ایکسپورٹس پر فرق پڑا ہے، بلکہ ان کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔